رہا تھا, معاشی استحکام آ رہا تھا, یہ 2013 والے سڑک کے اوپر ڈی چوک میں اپنی قبریں کھود رہے تھے, سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکا رہے تھے, گالم گلوچ, بدتمیزی, بد تہذیبی. اس وقت بھی پریزیڈنٹ شی آ رہے تھے تو انہوں نے ڈی چوک کو بند کر دیا اور سی پیک کا راستہ بند کرنے کی کوشش کی. اسی طرح جب ملک پہ مسلط ہوئے آر ٹی ایس کو بٹھا کر آج دھاندلی کے اوپر لیکچر دیتے ہیں. آر ٹی ایس کو 2018 میں بٹھا کر نواز شریف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور ملک پر مسلط ہو کر سی پیک روکا, ملک کی ترقی روکی, ملک کو مہنگا ترین کیا, ملک کے اندر نالائکی, نااہلی, چور بازاری کا بازار گرم کیا, کرپشن کا بازار گرم کیا. میں نہیں کہہ رہی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے. اور آج پھر یہ جو 9 مئی والے ہیں یہ پارلیمان میں پہنچ گئے ہیں. پہلے پارلیمنٹ پہ حملہ بار سے کیا تھا, پی ٹی وی پر حملہ بار سے کیا تھا, آج پارلیمان کے اندر آ کر پارلیمان پر حملہ آور ہے. اور جو ہنگامہ, جو بدتمیزی, احتجاج کا طریقہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, پوری دنیا میں پارلیمان کا احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے, گالم گلوچ, گندی گفتگو, بد تہذیبی, بد تمیزی. اور وہ کیوں؟ کیونکہ تکلیف آج بھی یہ ہے کہ کہیں ملک ترقی نہ کر جائے, کہیں سی پیک دوبارہ نہ چل جائے, شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں, کہیں مہنگائی کم نہ ہو جائے کیونکہ مسلم لیگ نون آ گئی ہے, کہیں ملک کے حالات بہتر نہ ہو جائیں, کہیں نوجوان کو جو بے روزگاری میں پچھلے 7 سال میں بے روزگار ہے ان کو روزگار نہ مل جائے, کہیں آئی ٹی کا انقلاب نہ آ جائے, ایگریکلچر کا انقلاب نہ آ جائے, ملک میں تعلیم اور صحت کا انقلاب نہ آ جائے. کیونکہ یہ 4.5 سال اس ملک کو صرف لوٹ کر گئے ہیں. لیکن میں ایک بات پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں, یہ جتنی بدتمیزی کر لیں, جتنی ہنگامہ آرائی کر لیں, جس طرح شہباز شریف صاحب نے کیا کہہ رہے تھے اپنی تقریر میں, کہہ رہے تھے کاش یہ شور جو ہے وہ شعور میں بدل جائے. انہوں نے کہا مساک معیشت کے ساتھ میں مساک مفاہمت کی دعوت دیتا ہوں. اس گالم گلوچ کے باوجود جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو پوری کی پوری اپوزیشن سزائے موت کی چکیوں میں تھی. ہم نے تو کوئی ملک دشمنی نہیں کی, ہم نے تو شودا کے مجسمے زمینوں پر پھینک کے ٹھڈے نہیں مارے, ہم تو ریاست کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے. یہ جو 9 مئی والی ذہنیت ہے, اصل میں یہ ذہنیت ملک کی ترقی کو روکتی ہے. اور جس طرح شہباز شریف صاحب نے آج کی تقریر کو پورا کیا ہے, اس ہنگامہ آرائی, اس شور شرابے کے باوجود انشاءاللہ اسی طرح پورے کا پورا ٹینیور جو پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس ٹینیور کو مکمل کریں گے. اسی طرح یہ 2013 والے نہ بدلے ہیں اور نہ بدلنے والے ہیں. کیونکہ یہ جو آپ کو شکلیں نظر آتی ہیں یہ شکلیں نہیں ہیں, یہ ذہنیت ہے, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے اس ملک کے نوجوان کو بدتمیز, بد تہذیبی سکھائی ہے, انکلکیٹ کی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم عوام کی خدمت کر کے یہ یوں ہی شور کریں گے, یہ اسی طرح گالم گلوچ کریں گے کیونکہ یہ ذہنیت ہے جو مسلط ہے اس وقت. تماشا دھاندلی دھاندلی دھاندلی. او بھائی خیبر پختونخوا میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ پنجاب کے اندر جس جگہ ہارے ہیں وہاں دھاندلی, جس جگہ جیتے ہیں وہاں شفافیت کا الیکشن ہوا ہے. مطلب ایک کانسٹیچوئنسی کے ساتھ والی کانسٹیچوئنسی پنجاب کی بڑی شفاف ہوئی الیکشن ہوا ہے اور اس کے ساتھ والی کنسٹیچوئنسی میں دھاندلی ہو گئی ہے. تو کیا تم لوگوں نے 400 سیٹیں جیتنی تھی؟ پورے پاکستان میں جتنی سیٹس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتنی تھی. تماشا لگایا ہوا ہے. اور اگر دھاندلی کو آپ کا کوئی کسی قسم کی تکلیف ہے, یاد ہے وہ 2013 میں 4 حلقے کھول دیں, وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اب پھر وہی تماشا. اگر آپ کو کوئی شائبہ ہے, کوئی شکایت ہے, الیکشن کمیشن جائیں. الیکشن کمیشن جاتے ہیں, وہاں سے وہ جو الیکشن کمیشن ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں ایویڈنس تو کہتے ہیں ٹی وی سے ایویڈنس لے لیں, ٹی وی سے فارم 45 لے لیں. تماشا بنایا ہوا ہے. لیکن میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر مکمل کی ہے,
پارلیمان میں پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کیا ہے آج جس حوصلے کے ساتھ، جو آئی ٹی کے اندر، ایگریکلچر کے اندر، خارجہ پالیسی کے اندر، معیشت کے اندر جو اپنا ویژن دیا ہے، جو نوجوان کے لیے اپنا ویژن دیا ہے، اس سب کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. پاکستان کو واپس 2018 میں جہاں ترقی کا سفر چھوڑا تھا وہاں سے شروع کریں گے اور اس کو آگے لے کر جائیں گے. یہ اسی طرح روتے رہیں گے، یہ اسی طرح چیختے رہیں گے اور یہ اسی طرح پیٹتے رہیں گے، کیونکہ ان کی قسمت میں. آج مجھے کسی نے پوچھا کہ وہ کھڑے تھے آج اپوزیشن والے تو کیا کہیں گی، میں نے کہا ان کی قسمت میں صرف کھڑے ہونا رہنا ہے. ان کو اگر عوام نے بھیجا ہے پارلیمان میں، ان کی قسمت میں پارلیمان میں بیٹھنا نہیں ہے. یہ اسی طرح کھڑے رہیں گے کیونکہ ان کی ذہنیت ملک کی ترقی کے خلاف ہے. اچھا یہ تبصرہ کریں جی 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 بات کریں. اب میں آپ کی بات تو نہیں کاٹ سکتی. جی جی نہ حکومت چلنے دیں گے جی نہ ہاؤس کو چلنے دیں گے، کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے، میں نے آپ ذرا دیر سے آئے صالح ظافر صاحب، میں نے پہلے یہ بات بولی ہے کہ یہ جب دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی استحکام آ رہا ہے، کوئی معیشت میں استحکام آ رہا ہے، کوئی سیاسی استحکام آ رہا ہے، ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، ملک کی پارلیمان دوبارہ وجود میں آئی ہے، انہوں نے اپنی ہنگامہ آرائی کرنی ہے کیونکہ یہ 9 مئی کی ذہنیت ہے. انہوں نے نہ ملک کی ترقی پہ اکٹھے بیٹھنا ہے، نہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھنا ہے، نہ عوام کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ انتشار پسند لوگ ہیں، یہ فتنہ لوگ ہیں. بار بار شہباز شریف صاحب آج کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو، اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھو، ملک کی ترقی کو کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھو. یہ تماشے لگایا ہوا انہوں نے، فضول قسم کی گفتگو کرتے ہیں. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا یہ کرتے رہیں. ہمارا ریزولو، آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑے کیٹیگورکلی جو ان کا کانڈکٹ رہا ہے پارلیمان کے اندر بھی، وہ گالم گلوچ، یہ گالیاں نعرے بازی کرتے رہے، وہ اپوزیشن لیڈر کے پاس گئی. انہوں نے کہا کہ میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے، ہم نے مل کر اس پنجاب کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، آپ میرے ساتھ ڈالیں. آج وفاق میں آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیں بیٹھیں اکٹھے ترقی کریں، اکٹھے ملک کی خدمت کریں. یہ نہیں کرنا چاہتے. ان کا رویہ ملک کی ترقی نہیں بلکہ ملک کے اندر اسی قسم کا انتشار پھیلانا ہے تاکہ ہر وقت ایک افراتفری کی کیفیت رہے. پہلے بہانہ تھا مجھے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پتہ نہیں کس نے نکالا، امریکہ نے نکالا، پھر باجوہ صاحب نے نکالا، پھر وہ شہباز شریف نے نکالا، نواز، پھر محسن نقوی نے نکالا. اب وہ دھاندلی ہو گئی. بھائی دھاندلی ہو گئی تو خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہو گئی نا، دھاندلی ہو گئی تو پنجاب میں جن سیٹوں پہ جیتے ہو وہاں دھاندلی ہو گئی نا. مطلب یہ تماشا لگا کر ایک بہانہ چاہیے، ایک بہانہ چاہیے 9 مئی کا، ایک بہانہ چاہیے ملک کو روکنے کا، بہانہ چاہیے کہ ملک جو یہ روکنا چاہتے تھے اور جنہوں نے 4.5 سال روکی. میڈم یہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو کیا یہ اتحادیوں کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی اور کس طرح پہاڑ جیسے چیلنجز کا سامنا کرے گی؟ ایک طرف معیشت کی حالات کافی خراب ہیں، دہشت گردی ہے، دیگر مسائل ہیں، تو کیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کرے گی یہ کولیشن گورنمنٹ؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. کولیشن گورنمنٹ جو ہے یہ پہلے بھی 16 ماہ میں اکٹھی رہی ہے اور کوئی ایسا واقعہ یا کسی قسم کا ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا جہاں کسی طرح کا شائبہ بھی جائے کہ کوئی ملک میں سیاسی استحکام چاہتا ہے. ایک ریزولو تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے ان 16 ماہ میں، اور نالائکوں، نااہلوں اور گھس بیٹیوں کو پارلیمان سے اٹھا کر، حکومت سے اٹھا کر باہر پھینکنا ہے. اس وقت بھی تمام الائز کا ایک ہی ریزولو ہے کہ پاکستان کی عوام مشکل میں ہے، ملک ایک کرٹیکل جنکچر سے گزر رہا ہے، ملک کو واپس ترقی چاہیے، نوجوان کو روزگار چاہیے، منصوبے چاہیے. ملک کے اندر دوبارہ سے جو 2018 میں فورن انویسٹمنٹ آ رہی تھی، منصوبے لگ رہے تھے، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، ملک میں انرجی آ رہی تھی، بجلی بن رہی تھی، سستی، ملک سستا تھا. سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت مہنگائی کا ہے. تو الائز کا ایک ہی ریزولو ہے کہ سب لوگ شہباز شریف صاحب کی مدد کریں گے اور ان کو کامیاب کریں گے، کیونکہ اگر وہ کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ ملک میں مہنگائی بھی کم ہوگی، ملک ترقی بھی کرے گا، دوبارہ سے نوجوان کو روزگار بھی ملے گا اور ملک خوشحال بھی ہوگا. ذرا ثناء اللہ صاحب کر لیں پھر آپ. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور
بھی کافی دن ہو گئے کیبنٹ کب تک بنے گی, اور جس طرح آپ خود کہہ رہی ہے فائنینشیل کرنچ ہے تو اس کا سائز کیا ہوگا, اور فیڈرل کی کیبنٹ کل پی ایم نے کیونکہ حلف اٹھانا ہے, کل ہی فیڈرل کیبنٹ حلف اٹھائے گی اور اس کا سائز کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ ابھی ہونا ہے, مجھے مشاورت ہو رہی ہے. سائز کیا ہوگا وہ تو ظاہر ہے اس کا تعین وزیر اعظم صاحب کریں گے, نواز شریف صاحب کریں گے, پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کیبنٹ ہوگی اس کا. اسی طرح پنجاب کے اندر بھی مشاورت جاری ہے, اور آپ کو ایک بہت ہی اچھا, میں صرف آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ کو ایک بہت ہی اچھا اسمارٹ گورننس کا ماڈل ملے گا, جس کے اندر جو اسمارٹ گورننس کے تقاضے ہیں ٹرانسپیرنسی کے, اور میں اس پہ پنجاب میں جا کر بھی پریس ٹاک کروں گی. ہر شعبے میں نالائکی نااہلی کی ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ جس کو اٹھاؤ, جس محکمے کو اٹھاؤ, وہاں صرف پاکستان کی عوام کی تکلیف نظر آتی ہے. جہاں پنجاب میں شہباز شریف صاحب جو ترقی کا معیار چھوڑ کر گئے تھے, جو رفتار چھوڑ کر گئے تھے, اس کو نہ صرف روکا گیا بلکہ اس کی تباہی لگائی گئی, ہر شعبہ تباہ کیا گیا. اس لیے اس کے مطابق ہم اپنی کیبنٹ بھی بنائیں گے, اور حکومت کو گورننس میں, ٹرانسپیرنسی میں, اس کے جو پیس ہے دوبارہ سے عوام کی خدمت کی, عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو ختم کرنے کی, اسی کو دوبارہ سے شروع کریں گے. اور میرے خیال میں 1-2 دن میں پنجاب کی کیبنٹ کا بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, اور وفاق کی کیبنٹ کی بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. مجھے بتائیے گا, کل کے پی کے میں جو ایک خاتون ایم پی تھی ان کا جو حشر کیا گیا, جس طرح سے ان کے ہراساں کیا گیا, بقول ان کی کہ ان کے اوپر چرچ بھی پھینکی گئی اور مختلف طرح کی جو چیزیں تھی شاؤٹ بھی کیا گیا. اور یہ پارلیمنٹ ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اپنے گنڈوں کو بٹھا کر گیلریز کے اندر یہ حرکتیں کرائی گئیں, اور پارلیمان کے اندر بھی جو لوگ وہاں بٹھائے گئے ہیں ان کے لیے میں اتنا ہی کہوں گی کہ آپ کو سعودی عربیہ کا واقعہ یاد ہوگا جو میرے ساتھ ہوا, آپ کو لنڈن کا واقعہ یاد ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا. یہ ذہنیت ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ خواتین ایسے کپڑے پہنتی ہیں جس کی وجہ سے ہراسمنٹ ہوتی ہے. یہ وہی ذہنیت ہے, اور یہ ذہنیت ہی جو ہے اس کی نشانی اور اس کی عکاسی آپ نے خیبر پختونخوا میں اس ہراسمنٹ کی شکل میں دیکھی. ان کو نہ یہ پتہ چلتا ہے وہ کہ یہ مسجد نبوی ہے, ان کو نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیرون ملک ہے کہ وہاں آپ اپنی ملک کی بے عزتی کر رہے ہیں, ان کو نہ پتہ چلتا ہے کہ پارلیمان کے اندر کس طرح کا کانڈکٹ ہوتا ہے. یہ اٹھا کے, اب میں ایسی بات تو نہیں کرنا چاہتی کہ ان کو کسی قسم کا کوئی سینس آف رسپانسبلٹی یا سینس آف ڈیسنسی ہے ہی نہیں, اور یہ ان کا رویہ ہم پچھلے 10 سال سے دیکھ رہے ہیں. اگر وزیر اعظم شہباز شریف سے حلف نہیں لیتے, کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 منتخب ہوئے تو پھر ہم لوگوں کا لائبل کیا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں, عمر ایوب صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چیف الیکشن کمیشن کو کہیں استعفیٰ دیں, کیوں دیں, لیکن یہ 13 سال سے وزیر اعظموں کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں. یہ ان کو استعفیٰ مانگنے, ڈنڈے چلانے, گنڈا گردی کرنے, حملے کرنے کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں ہے. اور دوسری بات کہ اگر صدر مملکت نہیں اوتھ لیں گے, اگر مجھے اس بارے میں نہیں پتا, لیکن اگر اوتھ نہیں لیں گے تو آئین میں اس کا دوسرا طریقہ درج ہے, صدر مملکت کو یہ پتہ ہوگا. آپ کیا سمجھتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے آنے سے جو فرینڈ آف پاکستان ہے اور جو بیرون دنیا ہے, دیکھیں ابھی پریزیڈنٹ شی نے, عثمان آپ نے اچھا سوال کر لیا, پریزیڈنٹ شی نے ابھی پاکستان کے منتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو مبارک دی ہے. اسی طرح باقی ممالک سے بھی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور یہ وہ سینٹیمنٹ ظاہر کرتا ہے. یہ وہ ایران کا آ گیا, سعودی عربیہ کا میں نے ابھی سنا ہے, تو یہ وہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں, جو پاکستان کی خیر خواہی چاہتے ہیں, جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں, اور جو ہمیشہ دوست رہے ہیں, جو معیشت کو استحکام دینا چاہتے ہیں پاکستان کی, یہ ان کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو جو مبارکباد ہے, یہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت میں خارجہ پالیسی ہو, فورن انویسٹمنٹ ہو, دوست ممالک اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہوں, ان میں بہت زیادہ بہتری آئے گی اور پاکستان اس میں آگے جائے گا. آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ ہم دوست ممالک کو قریب لائیں گے اور مخالف جو ممالک ہیں ان کو بھی قریب لائیں گے. تو یہ انکلوسیو خارجہ پالیسی کی ایک مثبت قدم ہے اس کی طرف, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو مایوسی نہیں ہوگی. پرائم منسٹر جو ہیں کہ
सऊदी अरब का सबसे पहला दौरा करने वाले हैं, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले दौरा कहाँ करेंगे, चीन जाएंगे? नहीं, मेरा ये तो बड़ा कबल इस वक्त होगा कहना कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन जाहिर है प्राइम मिनिस्टर का एक रोल है खारजा पॉलिसी के अंदर, और जहाँ और मेरे ख्याल में जो शहबाज शरीफ साहब को मैं जानती हूँ वो 24 घंटे में से 48 घंटे काम करेंगे, और मैं ये भी जानती हूँ कि इंशाल्लाह वो तरक्की का काम का वो मयार और उनमें 24 घंटे होते हैं दिन में, लेकिन उनमें 48 घंटे काम करने की हिम्मत है। उनमें 48 मैंने काम किया है, हम सब थक जाते हैं लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं थकते, और यही पंजाब में उनका वो था कि वो लोग थक के अपने घरों को चले जाते थे। वो शख्स उस वक्त भी प्रोजेक्ट्स की निगरानी कर रहे होते थे जितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए होते थे। उनकी कैपेसिटी 48 घंटे काम करने की है। इंशाल्लाह आपको एक पाकिस्तान के अंदर तरक्की का नया सफर शुरू होते हुए नजर आएगा। तरक्की की बात हो रही है, जाहिर आपने भी बात की, मरीम भी पंजाब में बात कर रही हैं, आज मियां साहब ने भी तकरीर में बात की है। वीपीएन के होते हुए आपको लगता है कि नौजवान डिजिटली तरक्की कर पाएगा? देखिए, वीपीएन के होते हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि नौजवान तरक्की कर पाएगा, लेकिन ये मुझे पता है कि जो आईटी विजन है शहबाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज शरीफ साहिबा का पंजाब में, जिसमें नॉलेज पार्क्स हैं, आईटी पार्क्स हैं, ई मर्चेंडाइज है, और वो तमाम स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे पाकिस्तान जो है वो आईटी की रेवोल्यूशन देखे, नौजवान आईटी की रेवोल्यूशन देखें। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जितनी ओपननेस होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, इसके साथ जितनी ये वसी होती है उतनी ही इसको इस्तेमाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी भी वसी होती है। तो ये चीज़ें तमाम ममालिक ने एवोल्यूशन देखी है यूसेज ऑफ सोशल मीडिया की। हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। नून मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका ये कहना था कि इंतखाबात के हवाले से किसी को भी कोई शक व शुबा है तो इलेक्शन कमीशन